تعالیٰ نے قابل قدر اور بابرکت اور عظیم راتوں میں سے ایک رات شب برات ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرمائی۔ شب برات کی فضیلت اور اس کا اجر کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، مگر میں بطور خاص آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 136 تک کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ یہ جو مواقع ہوتے ہیں حقیقت میں یہ دین اور قرآن و سنت کو سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اصل ثواب اور اصل جو اجر ہے وہ ان راتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے رب کی طرف جھکنا، اور رب کی طرف جھکنے کی جو سب سے اعلیٰ شکل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فرمان قرآن اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان حدیث پاک کی طرف رجوع کیا جائے اور تعلیمات دین اور تعلیمات قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا جائے۔ میں بلا تاخیر قرآنی آیات کی طرف آتا ہوں، مختصراً آپ کے سامنے تفصیلات میں جائے بغیر۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنے چگنے کر کے، دورے چورے کر کے، سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن، حدیث، اللہ رسول کے احکام اس لیے نازل ہوئے تاکہ ہم فلاح پا جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہمارا خدا، ہمارے آقا کریم ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ میرے اور آپ کے ذہن میں کامیابی کا معیار ہم نے کیا بنا رکھا ہے، اس اپنے معیار کو چھوڑ کر ہمیں کامیابی وہ جاننی ہوگی جو اللہ رسول نے کامیابی بنائی ہوئی ہے۔ ایک آواز آپ 24 گھنٹے میں 5 بار ہر گلی کوچے کے، محلے کے، مسجد کے ممبر و محراب سے سنتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آخر اس میں کوئی بات تو ہے کہ ہفتے میں ایک بار نہیں، دن میں ایک بار نہیں، دن میں 5 بار رب کائنات یاد کرواتا ہے، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ تو قرآن ہمارے لیے کامیابی کی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا تھا تو فرمایا تھا کہ اے آدم، میں اپنی ہدایت اور رہنمائی بھیجوں گا، یعنی اپنے احکامات بھیجوں گا، جو میرے احکامات کی پیروی کرے گا، میرے حکم پر چلے گا۔ آج حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، مگر میری عطا کردہ ہدایت کو جو فالو کرے گا، اس پر جو عمل کرے گا، اس پہ دنیا میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اسے واپس اس کے اصل گھر جنت میں پہنچا دیا جائے گا، وہ اپنے اصل گھر چلا جائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس ہدایت کی پیروی کرے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمارے پاس بھیجی ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اے ایمان والو، جہنم کی آگ سے بچو جو کہ اصلاً تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی وہ ہے تو کافروں کے لیے، لیکن اگر کوئی مسلمان کافروں جیسے عمل شروع کر دے گا تو اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا اور ایمان کی وجہ سے آخر کار جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانیے. لعلکم ترحمون، لوگوں کہا مانو اللہ کا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ آسمانوں سے اترے ہوئے الفاظ ہیں، یہ جبرائیل امین کے لوح محفوظ سے لے کر لائے گئے ہوئے الفاظ ہیں، یہ قلب مصطفیٰ پر اتارے جانے والے الفاظ ہیں، یہ زبان مصطفیٰ سے بولے جانے والے الفاظ ہیں، یہ ابو بکر عمر عثمان و غنی کی سماعتوں سے ٹکرانے والے لبہائے مصطفیٰ سے نکلا ہوا کلام ہے. ہم اس کی عزت اور عظمت کا احساس کرنا ہوگا. یہ کسی مولوی پیر مفتی کی بات نہیں ہے، یہ خالق کے کائنات کا کلام ہے، ہمارے بنانے والے کا. لوگوں کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی رحم تب ہوگا جب اللہ رسول کا کہا مانیں گے. یہی فرمایا نا، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آپ جوڑ لیں دونوں باتوں کو، یعنی رحم کے لیے اللہ رسول کا کہا ماننا ہوگا، پھر رحمت کے حقدار ہوں. اور اس کے بعد آواز دی میرے مولا نے، وسارعوا، لوگوں جلدی کرو. سارعوا، یہ لفظ سین رے عین سرا، اسی سے سورت ہے، تیزی سورت کے ساتھ. سارعوا، جلدی کرو. باری تعالیٰ کس بات کی جلدی ہے؟ حالانکہ اللہ کو عام زندگی میں جلد بازی پسند نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. وَتَعَنِّ من اللہ، اطمینان تحمل سکون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جلد بازی کو ناپسند کرنے والا اللہ فرماتا ہے لوگوں جلدی کرو. باری تعالیٰ کیا ہو گیا؟ کس بات کی جلدی کریں؟ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بارگاہ سے بخشش مانگنے میں جلدی کرو. ہر کام سکون تحمل آرام سے کر لینا، مگر لیٹ نہ ہو جانا. ایسا نہ ہو موت کا نغمہ آ جائے، موت کا پیغام آ جائے، دائی اجل بلانے کے لیے آ جائے اور پھر معافی مانگنے کی مہلت ہی نہ مل سکے تمہیں. سارے اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو اپنے رب کی بارگاہ سے بخشش لینے کے لیے. وَجَنَّةٍ، اور اس کی بارگاہ سے جنت مانگنے کے لیے جلدی کرو. پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ نے کہیں لکھا ہوا ہو کہ دنیا مانگنے کے لیے جلدی کر لو، پیسے کے لیے جلدی کر لو، مکان کے لیے جلدی کر لو. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا. ہاں، اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور جنت مانگنے کے لیے جلدی کرو. اور یہ جو راتیں ہیں اصل میں یہ اسی بلاوے کی یاد دلانے والی باتیں ہیں. یہ رات اس لیے تھی تاکہ اب کسی بہانے بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ایک طرح سے ملٹیپل کر کے اس کو کئی گنا بڑھا کر، وہ رحمان تو ہر وقت ہے، وہ رحیم تو ہر وقت ہے، مگر ہمیں کچھ خاص راتیں دے دیتا ہے، کچھ خاص لمحے دے دیتا ہے، کچھ خاص اوقات دے دیتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اس نے بندے بنائے مگر سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں. مومنوں کو اور شان دی. پھر اس نے ہزارہ لاکھوں مومن ہیں مگر سارے مومن ایک جیسے نہیں. اس نے ولیوں کو اور شان دی. اولیاء اللہ کے بہت سے ہیں مگر اس نے اولیاء کے اندر پھر غوث و قطبوں کو اور شان دی، نبیوں کو اور شان دی، اور میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کو اور شان عطا فرمائی. راتیں بہت سی بنائی مگر ساری راتیں عرفہ کی راتیں جیسی تو نہیں ہے نا، ساری راتیں رمضان کی راتوں جیسے تو نہیں ہیں، ساری راتیں لیلۃ القدر جیسی تو نہیں ہیں، ساری راتیں شب برات جیسی تو نہیں ہیں. اس نے کچھ خاص رکھا ہے، ان راتوں میں کچھ خاص رکھا ہے رب کائنات نے. اور وہ خاص کیا ہے؟ اپنی رحمت کا بازار سجا دیتا ہے. اور ابھی ہم نے مغرب پڑھی، مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے کہ آسمان اول پر اپنی رحمت خاص کے ساتھ جلوہ گر ہو جاتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں. جب کوئی بندہ یہ کہے، جب مالک یہ کہے ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں، مجھے بتائیے پھر کوئی اور موقع ہوگا اس سے معافی مانگنے کا؟ یعنی اس سے بڑھ کر لکی چانس کیا ہو سکتا ہے کہ خود بلا کے کہہ رہا ہے میں آ گیا ہوں آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا سمندر لے کر،
ہے کوئی مانگنے والا آئے، وہ بلا ہی اسی لیے تو رہا ہے کہ معاف کروں، اسی لیے بلا رہا ہے کہ معاف کروں میں تمہیں۔ اور پھر فرمایا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں۔ ایسے قضا بحدیث کے الفاظ ہے، قضا بقضا اللہ ایسے بلاتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ میرے رب کی رحمت کی یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کی صبح تک اہل ایمان کو پکارتی رہتی ہے، مانگنے والا کوئی ہے؟ فرمایا سارے جلدی کرو الی مغفرت میرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جو آج کی رات میں جن کی مسجدوں کے اندر بس تالا پڑا ہوگا، کوئی رونق نہیں ہوگی، بند ہوگی، وہ کہیں گے یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کدھر سے کر رہے ہیں، کسی نے بنائی نہیں ہے، کون کرتا ہے، آپ لوگ ایک نیا کام کر رہے ہیں۔ ایک بات تو میں نے عرض کر دی تھی جمعہ میں خطبے سے پہلے کہ باقاعدہ احادیث طیبہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور علماء کرام نے باب باندھا ہے باقاعدہ کہ نصف شعبان کی رات کے فضائل میں آنے والی احادیث، ان میں سے ایک حدیث پاک وہ تھی جس کا میں نے اجمالی تذکرہ کیا تھا، ابھی اس کو پورا پڑھ دیتا ہوں، جس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو گھر میں میرے پاس آرام ان کی باری تھی، میری آنکھ کھلی تو حضور بستر پر نہیں تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور کسی اور زوجہ کے گھر چلے گئے، انسان ہے نا، بھی باری میری ہے، لگتا ہے سرکار کسی اور کے گھر چلے گئے، دل میں خیال آ گیا، تو میں بھی نکل پڑی ڈھونڈنے کے لیے کہ حضور کدھر گئے، کیونکہ اپنی باری میں حق ہے انسان کا۔ جب میری باری بانٹی گئی بیویوں کے درمیان، تو پھر جس کی باری ہے اس کا رائٹ ہے وہ سوال کرے جی آپ کدھر سے، باری میری تھی۔ وہ کہتی ہے میں تلاش کے لیے نکل پڑی تو کسی زوجہ کے گھر میں تو نہیں تھے، میں جنت البقیع چلی گئی، آپ جانتے ہیں سامنے جنت البقیع ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان مردوں عورتوں شہداء کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتی میں نے جب حضور کو ایسے دیکھا سجدے میں، میں واپس پلٹ کے گھر آ گئی۔ اسی درمیان سرکار بھی سجدے سر اٹھا لیا تھا، تو وہ کہتی ہیں اس خیال سے کہ میں حضور سے پہلے گھر پہنچ جاؤں، میں تیز چلتی ہوئی آگے آئی کہ حضور سے پہلے گھر پہنچ جاؤں۔ سرکار جب گھر واپس تشریف لائے تو میرا سانس، جب بندہ تیز چلے تو سانس تیز ہو جاتا ہے، تو سرکار نے پوچھ لیا میرے آگے آگے حولا جا رہا تھا، عائشہ وہ تم تھی؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا تو تلاش کے لیے نکلی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کا رسول تمہارے حق میں کوئی تلفی کرے گا، یعنی رائٹ تمہارا ہے، جائے گا کسی اور جگہ؟ ایسی بات نہیں ہے، میں لیٹا ہوا تھا، جبرائیل امین نے مجھے آ کے جگایا اور کہا رب کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ رات میری خاص رحمت کی رات ہے، اٹھیے اور اپنی امت کے جو گناہگار ہیں مرحومین ہیں ان کی بخشش کی دعا مانگیے۔ پھر عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی موقع دوبارہ آیا ہوگا، مگر سرکار نے گھر کے اندر نوافل پڑھے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید سرکار کی روح پرواز کر گئی، تو میں نے حضور کے تلووں کو چھوا تو حرکت ہوئی، میرا دل خوش ہو گیا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں نے میرے کان حضور کی دعا سن رہے تھے، میں وہ دعا اسپیشلی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عربی کے الفاظ ہیں اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ برضاک من سخطک، اور میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک منک جل وجہک، اور اے اللہ میں تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، ولا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف ویسے بیان نہیں کر سکتا جیسے تو خود اپنی تعریف بیان فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی جب صبح ہوئی میں نے حضور کو بتایا آپ یہ الفاظ دعا کے مانگ رہے تھے، تو حضور میں عائشہ اس کو یاد رکھ لو دوسروں کو بتا دو، اللہ نے خاص طور پہ یہ کلمات جبرائیل کو بھیج کر مجھے بتائے کہ ان کا لباس ہے۔
اگر آپ پسند فرمائیں تو میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے آپ پڑھیں تاکہ ان کلمات دعا میں ہم شریک ہو جائیں۔ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ آمین آمین آمین۔ ایک بات اور اجازت مانگوں گا آپ سے کرنے کی، یہ جو شب برات ہے یا لیلۃ القدر ہے، اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان کا درجہ نوافل کا ہوتا ہے، یہ نفل ہوتے ہیں، نوافل کا درجہ ہوتا ہے، اور جو پنجگانہ نمازیں ہیں وہ فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ نفل اور فرض کے فرق کو سمجھیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک نوجوان پکا نمازی تھا اور ہر نماز پڑھتا تھا۔ عمر فاروق جو دیندار بچے ہوتے تھے ان کو بڑا پسند کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے۔ ایک جب صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بچہ نہیں تھا نماز میں نہیں دیکھا تو آپ نماز کے بعد اس کے گھر چلے گئے، کنڈی کھٹکائی تو اس کی ماں آئی باہر، کہا آپ کا بیٹا آج نماز میں نہیں تھا، تو ماں نے کہا وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا، ساری رات، تو اس کی تھکاوٹ سے آنکھ لگ گئی تھی، تو اس کی اس لیے جماعت آج رہ گئی، یہ نہیں کہا نماز رہ گئی، جماعت اس کی رہ گئی۔ تو عمر فاروق کا جواب کیا تھا کہ اپنے بیٹے سے کہنا کہ ساری رات نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ عشاء بھی جماعت سے پڑھ لیتا، فجر بھی جماعت سے پڑھ لیتا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ فرضوں کا جو درجہ ہے، ساری رات کے نفل پڑھ کے بھی ایک فرض کی جو قضا ہو، اعدت للمتقین، میرا خدا بات مکمل کرتا ہے، فرمایا یہ جنت ہم نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ ہمیں جنت کے لیے بلا بھی رہا ہے، آواز بھی دے رہا ہے، سارے ہو آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، بخشش مانگ لو، جنت مانگ لو، پھر صاحب فرما ہی رہا ہے جنت میں نے تیار پرہیزگاروں کے لیے کی ہوئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں اللہ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بندو پرہیزگاری اختیار کر لو تاکہ تمہیں میری بارگاہ سے بخشش اور جنت کا پروانہ مل جائے۔ اب سوال ہم نے کیا باری تعالیٰ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ پرہیزگار تو کس کو کہتا ہے؟ کون ہے جو تیری بارگاہ میں ہر بندے نے اپنا پیمانہ بنایا ہوا ہے، ہر انسان دوسروں کو جج کرنے کا اپنا ایک دماغ میں زاویہ بنا کے بیٹھا ہے۔ باری تعالیٰ آپ کس کو کہتے ہیں پرہیزگار؟ فرمایا آؤ میں بتا دیتا ہوں کس کو کہتے ہیں، یہ قرآن ہے، اگر یہاں بات بندوں کو نہ بتائی گئی تو پھر کون بتائے گا؟ اللہ نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ فرمایا سن لو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو سن لو، پرہیزگاروں کو پہچاننا چاہتے ہو تو سن لو۔ میں دو جملے کہہ رہا ہوں۔ آج بڑے لوگوں کو اپنی پارسائی کا ظام ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری، ولایت، اپنی بزرگی کے بڑے چرچے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی ولایت، نیکوکاری، پرہیزگاری کو پہچاننا ہو تب بھی یہی باتیں دیکھ لو اس کے اندر، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں پرہیزگاری کے دینے چل کر خدا کی بارگاہ میں متقی لوگوں میں شامل ہو جاؤں تو طریقہ سمجھ لو یہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ باری تعالیٰ کیسے بنتے ہیں متقی؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پہلا کام سن لو کیا کرنا پڑے گا، صرف 4 یا 5 باتیں ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ باری تعالیٰ آپ نے فرمایا، آپ ذرا سٹیپس کو جوڑ لیجئے، آپ نے فرمایا آ جاؤ جنت کے لیے، دوڑو میری بارگاہ سے معافی کے لیے، یہ میں نے تیار پرہیزگاروں کے لیے کر کے رکھی ہوئی۔ مالک پرہیزگار کیسے بنتے ہیں؟ ہم بننا چاہتے ہیں، کیسے بنے؟ ہمیں طریقہ بتائیے۔ کہا سن لو، نمبر 1 پہلا کام یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، پرہیزگار میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو تنگی ہو یا خوشحالی ہو، فراخی ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں میری رضا کی خاطر،
میرے بندوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہی رہتے. پہلی صفت ہی خدا نے یہاں سے شروع کی. کنجوس جو ہوتا ہے، بخیل جو ہو، جس کو اللہ نے دے بھی رکھا ہو مگر اس کے باوجود اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں لوگ پریشان حال ہوں اور اس کی پریشانی اس کے دل میں بے چینی پیدا نہ کرے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. اللہ کی دوستی کا سفر صحابت سے شروع ہوتا ہے. فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سخی اللہ کا پیارا ہوتا ہے بھلے گناہگاری کیوں نہ ہو. سخی اللہ کو پسند ہوتا ہے بھلے اس سے دنیا میں چھوٹی موٹی غلطیاں گناہ کیوں نہ ہو جائیں. سخاوت اتنا بڑا کام ہے، اللہ اسے اپنا پیارا رکھتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ خرچ کرنے کے لیے کروڑ ہوگا تو خرچ کروں گا. کروڑ والا اپنے حساب سے خرچ کرے گا، لاکھ والا اپنے حساب سے خرچ کرے، ہزاروں والا اپنے حساب سے خرچ کرے، سینکڑوں والا اپنے حساب سے خرچ کرے. بات تو یہ ہے کہ جذبہ ہے خرچ کرنے کا یا نہیں، دل میں تڑپ اور طلب ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے. اب اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کی ولایت کا، تقوی کا پہلا قدم خدا نے اس کو قرار دیا ہے. یہ میری تقسیم نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں نے اس طرف آپ کو موٹیویٹ کرنا تھا تو میں نے یہ نقطہ بنا لیا. نہیں، اٹھائیے قرآن کو، سورہ آل عمران اٹھائیے، میں آیت نمبر 133 پڑھ رہا ہوں. ٹوٹل جو آپ کے سامنے آیتیں آج رکھ رہا ہوں وہ سورہ آل عمران کی 130 سے 136 تک. اس لیے دوبارہ بار بار بتا رہا ہوں تاکہ اللہ توفیق دے. کھولیے اس قرآن کو. اللہ تعالیٰ ہمیں کدھر بلا رہا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے، ہمارے لیے رستہ خدا نے کیا دیا ہے. پہلی بات فرما دی کہ خوشحالی ہو یا تنگدستی ہو، ہر حال میں خدا کی راہ میں خرچ کرو. میں ایک مثال سے دوستوں کو یوں سمجھاتا ہوں. اب کو یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جی پرہیزگار بننے کے، اللہ تعالیٰ بھی پرہیزگاری کے لیے جناب پیسوں کی شرط رکھ رہا ہے. تو بال پیسہ خرچ کرو گے تو پرہیزگار بنو گے. ہاں، رب چاہتا ہے کہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو، مگر یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ لاکھ روپیہ خرچ کرو گے تو ٹھیک ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں ایک کروڑ پتی آدمی اپنے مال کا اگر 10واں حصہ خرچ کرتا ہے تو وہ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 1 لاکھ والا بندہ 10واں حصہ خرچ کرتا ہے وہ 10,000 بنتا ہے. 1,000 والا 10واں حصہ خرچ کرتا ہے وہ 100 روپیہ بنتا ہے. 100 روپے والا 10واں حصہ خرچ کرتا ہے وہ 10 روپے بنتے ہیں. اور 10 روپے والا 10واں حصہ خرچ کرے 1 روپیہ بنتا ہے. اوقات اگر ہر ایک کی ایسی ہو اور وہ اپنے حساب سے خرچ کرے، مجھے رب کی رحمت پر یقین اور امید ہے کہ ہر ایک کو برابر اجر عطا فرما دے گا. 10 والا اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، اوقات 10 کی تھی تو اتنا بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی ظرف ہے اتنا کہ لاکھ والا جیسے 1000 خرچ کر رہا ہے، ظرف اس کا بھی اتنا ہے. اس کے بعد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. متقی کون ہوتے ہیں باری تعالیٰ؟ سنو دوسرا نقطہ سن لو. متقی بننا ہے. متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں، جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف غصہ پیتے نہیں، دل سے معاف کر دیتے ہیں. غصہ پینا تو آج کل فن بھی بن گیا ہے نا، کہ موقع پر تو آپ نے شو نہیں کرنا اور بعد میں ڈنگ مارنا ہے، جب موقع ملے گا تو پھر پوچھیں گے. یہ سیاست بھی بن گئی ہے، یہ فن بھی بن گیا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف غصہ پینا نہیں ہے، دل سے معاف کر دینا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصہ پینا تقویٰ ہے، معاف کرنا تقویٰ ہے، مگر زیادتی کرنے والے سے بدلہ برائی کی بجائے اس کو اچھا بدلہ دینا یہ تو پھر احسان ہے. اور جو احسان کرتا ہے وہ صرف متقی نہیں ہوتا، محبوب خدا بن جایا کرتا ہے. آج ہی میں ایک حدیث پاک طلبہ کو، اپنے ہمارے جو بی ایس کے طلبہ ہیں ان کو بتا رہا تھا. سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ غصے کے اعتبار سے لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں. چونکہ بات آئی نا غصہ پینے والے تو میں ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں غصہ بڑی جلدی آتا ہے اور بڑی دیر سے جاتا ہے. ہر بات پہ فٹافٹ غصہ چڑھ جاتا ہے اور غصہ ختم نہیں ہوتا، دل میں رکھے رکھتے ہیں غصہ. یہ سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں. یہ حدیث بات ہے سرکار کا فرمان. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا جلدی ہے اور چلا بھی جلدی جاتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں
جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے، جلدی غصہ آتا ہی نہیں، اور کبھی آ بھی جائے تو فقط اللہ کی یاد آتی ہے، غصہ چلا جاتا ہے. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. یعنی بہت مشکل سے غصہ ان کو آتا ہے، بہت کم آتا ہے، اور جب آ جائے تو جو ہی یاد خدا دل میں آتی ہے غصہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں. اور جنہیں غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے وہ بدترین لوگ. اب ہم اپنا تجزیہ خود کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا حال کیا. اس کے بعد فرمایا متقی کون ہوتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جن سے اگر کبھی برا کام ہو جائے، برا کام ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم، اور اس کی بارگاہ میں جھک کے معافی مانگنا شروع کریں. یہاں پر بڑی ایمان افروز بات یہ ہے، اگر اللہ متقی کی شرط یہ رکھ دیتا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو کبھی گناہ کرتا ہی نہیں، تو پھر ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی متقی نہ بن سکتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، کہا متقی وہ ہے اگر گناہ ہو جائے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، اور خدا کی یاد جب آتی ہے تو وہ لرز جاتا ہے اور اللہ کے حضور گر کر توبہ کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے. ایسا بندہ بھلے کرتا گناہ ہے مگر توبہ اور معافی اسے تقویٰ کے زینے پہ چڑھا دیتی ہے. توبہ اور معافی اسے تقویٰ کے درجے پر پہنچا دیتی ہے. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ سے کہتے ہیں باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے. جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے مولا مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، تو خدا کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے اور فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا پھر ہے کون جو گناہ معاف کرے گا. تو میرے پاس آیا ہے مولا معاف کر، میں نہیں کروں گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ اے بندے جا، میں نے تجھے معاف کیا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، مگر یاد رکھ اپنے گناہ پہ اڑنا نہیں ہے، اصرار نہ کرنا. وَلَمْ يُصِرُّوا، اڑ نہ جانا، گناہ پہ ڈٹ نہ جانا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے. اور جو بندہ یہ صفتیں پیدا کر لے گا، کون کون سی ہم نے باتیں بیان کی؟ سب سے پہلا جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، تنگی فراخی. نمبر 2 جو غصہ پی جاتے ہیں. نمبر 3 جو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر درمیان میں آ گیا تھا کہ جو احسان کرتے ہیں، جو ان سے اللہ محبت کرتا ہے. چوتھی بات فرمائی تھی جن سے اگر برا کام یا گناہ ہو جائے تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور جب معافی مانگتے ہیں تو خدا کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. فرمایا اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اب ان کا انعام کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا صلہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے. وجنات، اور جنتیں دی جاتی ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خدا نے کیا خوب اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ آیات تھی سورہ آل عمران کی 130 سے لے کر 136 تک. میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے